میرے بھائیوں، نماز نہ چھوڑیں، کسی حال میں نماز نہ چھوڑیں۔ میرے نبی کے زندگی میں جو واضح ترین جو عمل دکھتا ہے وہ دو ہیں، ایک عبادت، ایک اچھے اخلاق۔ عبادت میں نماز نہ چھوٹے، کسی حال میں نہ چھوٹے، جہاں ہیں جس حال میں ہیں نماز نہ چھوڑیں۔ یہ ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، یہ ہمیں اللہ کے قریب لاتی ہے، یہ ہمیں جہنم سے بچاتی ہے، یہ ہمیں اللہ کا تعارف کرواتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ سے تب ہوتا ہے جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے۔ سوچیں، اللہ کے سب سے زیادہ قریب بندہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اس لیے نماز نہ چھوڑیں، کسی حالت میں نہ چھوڑیں۔ آپ سوچیں کہ آپ اپنے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، لیکن ایک بات ہم سب بھول جاتے ہیں کہ کرنے والی ذات تو اللہ ہے۔ ہم اللہ کو راضی کریں۔ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے پہلا سری نماز ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی کے ٹائم میں جو مسلمان ہوتا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سب سے پہلے انہیں نماز سکھاتے ہیں۔ اور حالانکہ میرے نبی نے خود فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اور اللہ کی قسم، یہ ایک ہمیں نعمت اللہ نے دیا ہے، ان کے ساتھ جڑنے کا، اللہ سے بات کرنے کا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ سوچیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی قسم یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جنت میں ہر چیز کی سہولت ہوگی، ایک نماز کی کمی ہوگی، ایک نماز کی کمی ہوگی۔ جنت میں ہر چیز آپ کو مل جائے گا، لیکن ایک نماز کی کمی ہوگی۔ اور یہ نعمت یہی دنیا میں ہے۔ جب تک زندہ ہے نماز پڑھیں، نماز پڑھیں، نماز نہ چھوڑیں، کسی حال میں نہ چھوڑیں۔ میرے نبی نے زندگی بھر کبھی نماز نہ چھوڑی، کبھی نہیں چھوڑی۔ یہاں تک کہ منافق بھی اس ٹائم کے نماز پڑھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر لوگ سمجھ جائیں کہ ہم منافق ہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین خود کہتے ہیں کہ ہم کوئی عمل کو کفر نہیں سمجھتے تھے، لیکن اگر جو نماز چھوڑ دیتا تھا اسے ہم لوگ سمجھتے تھے کفر کر رہا ہے۔ میرے نبی نے خود میرے نبی کی حدیث ہے، لا دین لمن لا صلاۃ، اس کا کوئی دین نہیں جس کی نماز نہیں۔ اب سوچیں، ہم لوگ کتنے بھی گندے ہوں، کتنے بھی غلیظ ہوں، لیکن ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہم لوگ نہیں چاہتے مسلمان کے کھانے سے نام ہٹنا۔ یاد رکھیں، دنیا میں آپ کا ریلیجیس، آپ کا دھرم اسلام ہوگا، لیکن آخرت میں ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے نماز نہ چھوڑیں۔ نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ نماز بہت بڑا فریضہ ہے۔ جو اس کو کرتے کرتے مر گیا، انشاءاللہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوچیں، ہم لوگ کس لیے جی رہے ہیں؟ ہم لوگ کا مقصد کیا ہے؟ ہم تو آئے تھے اللہ کو راضی کرنے، ہم تو آئے تھے اللہ کے نبی کے طریقوں پہ چلنے، ہم تو آئے تھے دین دنیا دونوں کمانے، لیکن ہمارا آخرت تو ہم لوگ بھول ہی گئے ہیں۔ دنیا ہی کو سب کچھ بنا لیا، لیکن دنیا بھی ہمیں نہیں ملتی۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا آخرت پوری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتا ہم لوگ منہ رگڑ لے، پیر رگڑ لے، لیکن ہم لوگ کچھ نہیں ہوگا ہم سے۔ یہ یاد رکھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم دین پہ چلتے ہوئے جتنا دنیا کو کمائے ہیں، اتنا شاید دنیا کو کمانے نکلتے تو اتنا نہیں کما پاتے۔ سوچیں، آپ اللہ کو راضی کریں، آپ اللہ کو راضی کریں گے تو سب راضی ہو جائے گا، پورا دنیا کا انسان راضی ہو جائے گا۔ اور آپ نے اللہ کو ناراض کر دیا، جس کی وجہ سے ناراض کیا ہے، جو انسانوں کی وجہ سے، جو باس کی وجہ سے، جو جاب کی وجہ سے، وہ سب آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ جو انسانوں کی وجہ سے اللہ کو ناراض کیا، جو انسانوں کی وجہ سے بات کر رہے ہیں نماز کے لیے نہیں گئے، جو انسانوں کی وجہ سے دیکھ رہے اذان ہو رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھے، اپنے نفس کے لیے نماز نہیں پڑھے، اپنا نفس روک رہا ہے، لیکن ہمیں قربانی دے کے نماز پڑھنا ہے۔ پہلے نماز ہے، اس کے بعد کوئی بات ہے۔ پہلے اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے،
ایمان کے بعد سب سے جو بڑا عمل ہے وہ نماز ہے. یہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں. اگر کسی حالت میں معاف ہوتا تو کربلا کے میدان میں ہوتا, لیکن انہوں نے سر کٹا دیا لیکن نماز نہیں چھوڑی, اور یہ پیغام دے دیا کہ کسی حال میں نماز نہیں چھوٹ سکتا. یہ پیغام ہے ہمارے لیے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اپنے نبی کے امت ہیں, اور وہ نبی جو ہمارے لیے روتا رہا, ہمارے لیے مچلتا رہا, ہم سب کو یاد کرتا رہا. ایک بار ہم لوگ نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مسجد میں داخل ہوئے, دیکھیں ہمارے نبی رو رہے ہیں. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ مجھے میرے بھائیوں کی یاد آ رہی ہے. تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں, تم میرے صحابہ ہو. میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں لیکن میرا کلمہ پڑھیں گے. سوچیں, میرے نبی اس ٹائم میں رو رہے ہیں ہمارے لیے. کیا آپ لوگ خود اپنے اندر جھانکے, کیا ہم اپنے نبی کے لیے روتے ہیں؟ کیا اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں؟ حدیث قدسی ہے, میرے اللہ نے فرمایا کہ تم میرے عبادت کے لیے وقت نکالو, تم نے میرے عبادت کے لیے ٹائم نہ نکالا تو کیا ہوگا, تمہیں اتنا دنیا میں مشغول کر دوں گا کہ حالانکہ تم کو اپنے لیے ٹائم نہیں ملے گا. اور یہی ہو رہا ہے میرے بھائیوں, ابھی یہی ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیں, ہمارے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہے. بیوی بال بچہ ماں باپ تو چھوڑ دیں, ہمارے لیے ہمیں اپنے لیے ٹائم نہیں ہے. جو کماتے دن بھر کمانا کمانا کمانا. دیکھیں آپ, ہم اپنے اللہ کے لیے ٹائم نکالیں. وہی ہمارا معبود ہے, وہی ہمارے ہر کچھ پورا کرنے والا ہے. آج ہم لوگ کما رہے ہیں, جب ہم لوگ پیدا ہوئے تھے تو ہم لوگ رزق کس نے دیا؟ جب ہم لوگ پیدا ہوئے تو ماں کی چھاتی میں کس نے دودھ پیدا کیا؟ اللہ نے. ہمیں اس نے پیدا کیا تو ہمارے رزق کا مالک بھی وہی ہے. ہمیں کسی چیز کا ضرورت نہیں, ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. ہم نے اللہ کو پا لیا تو موج کریں. ہماری دنیا بھی بن گئی, آخرت بھی بن گئی. میرے نبی یہی زندگی لے کے آئے. میرے نبی تو یہی زندگی لے کے آئے کہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو, آخرت میں بھی کامیاب ہو, تمہیں دنیا بھی ملے آخرت بھی ملے. تو اس لیے نماز نہ چھوڑے, نہ چھوڑے, کسی حالت میں نہ چھوڑے. اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.